بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، اس سے پہلے 2 درسوں میں جو گفتگو ہو رہی تھی وہ یہ کہ تمام برائیوں کی جڑ اور بنیاد 3 ہیں. یہ 3 اصل ہیں، باقی سارے گناہ انہی تینوں سے سرزد ہوتے ہیں، جن میں حسد گزر چکا ہے، حرص اور کبر. یہ 3 تھے. جن تینوں میں سے حسد اور حرص اختصار کے ساتھ ان دونوں کا تذکرہ ہو چکا ہے، اور مثالوں کے ذریعے ہم نے بتایا کہ کس قدر یہ بہت سارے گناہوں، منکرات اور برائیوں کا سبب بنتے ہیں. آج تیسرا گناہ جو ہے وہ کبر. کبر یہ تیسری بنیاد ہے معاشرے میں ہر قسم کے گناہ اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور منکرات اور حرام کاریوں کا. کبر کے معنی آتے ہیں بڑا، کبیر، اکبر. یہ سارے الفاظ اسی سے نکلے ہوئے ہیں، لیکن عام طور پر شریعت کی اصطلاح میں کبر کہا جاتا ہے جس کو ہم لوگ اردو میں غرور اور گھمنڈ، تکبر کہتے ہیں. تکبر، غرور، گھمنڈ، یہ مختلف الفاظ ہیں. اسی کو عربی زبان میں کبر کہا جاتا ہے، اور یہ بھی پہلے گناہوں میں سے ہے جو دنیا میں رونما ہوا ہے. ابلیس نے یہ پہلا گناہ کیا ہے. رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد حکم دیا تمام فرشتوں کو، جن کے ساتھ ابلیس بھی تھا، کہ سب لوگ آدم کا سجدہ کرو. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون. تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا.
سورۃ البقرہ کی آیت ابا واستکبرا، دیکھیں تکبر، اللہ فرما رہے ہیں کہ ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے اور سجدہ کرنے میں سب سے بڑی چیز جو رکاوٹ بنی ابلیس کے لیے، اس کے دل کا کبر اور غرور گھمنڈ تھا۔ ابا واستکبر کان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ 3 گناہ جو شروع میں ہوئے ہیں ان میں سے ایک گناہ ہے، حسد، حرص اور تکبر۔ تکبر نہایت بدترین چیز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل الجنت، وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر اور غرور ہو۔ کہا جاتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، طواف سے فارغ ہونے کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنے کے لیے عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے اور صفا مروہ کی سعی کرنا چاہ رہے تھے، اتنے میں دوسرے صحابی عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ملاقات ہو گئی۔ دونوں صحابی، دونوں کا نام عبداللہ، ایک عمرو بن عاص کے بیٹے ہیں اور دوسرے عمر ابن الخطاب کے بیٹے۔ راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عمرو دونوں مروہ پر ایک کنارے ہو کر کے کچھ دیر بات کرتے رہے، گفتگو کرتے رہے۔ دونوں آپس میں گفت و شنید کچھ کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص تو چلے گئے، لیکن عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب وہیں کھڑے ہو کر کے رونے لگے، بہت زیادہ روئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ عبداللہ ابن عمر کیا وجہ، ابھی ٹھیک ٹھاک تم تھے، اپنے ساتھی عبداللہ ابن عمرو سے تم ملاقات کی بات کر رہے تھے، وہ تو چلے گئے، انہوں نے کیا کہہ دیا جس کی بنا پر تم کو اس قدر رونا آ رہا ہے، تم رو رہے ہو؟ تو عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب نے کہا یہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص جو ہم سے بات کر رہے تھے، انہوں نے ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہم کو سنائی کہ جس انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر غرور ہوگا وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ یہ حدیث مجھے سنائی جس کی بنا پر مجھے رونا آ رہا ہے کہ ہمارا کیا ہوگا۔ انسان کے دل میں ابلیس کبر ڈال کر کے بہت کچھ کرا دینا چاہتا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن گناہوں سے پناہ مانگتے تھے ان میں ایک کبر ہے، گھمنڈ، غرور، کہ انسان اپنے آپ کو غرور سے بچائے، تکبر سے بچائے۔ یہ انسان کی نیکیوں کو تباہ کر دینے والا عمل ہے اور انسان کو جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے۔ یہ کبر جو ہے، تکبر، اس کی 3 قسمیں ہیں، یہی سمجھنا ہے۔ تکبر کی مذمت بہت کچھ آدمی سن لیتا ہے، لیکن ابھی جو ہم سمجھانا چاہتے ہیں اختصار کے ساتھ وہ کہ تکبر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلا تکبر جو ہے وہ تکبر علی اللہ ہے، یعنی انسان اللہ تعالیٰ پر تکبر کرے، جو سب سے خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ پر تکبر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر تکبر کرنا، یہ پہلی قسم۔ پہلے تینوں سمجھ لیں۔ پہلا تکبر علی اللہ، دوسرا تکبر علی الرسول، تیسرا تکبر علی الناس۔ پہلا تکبر اللہ پر، تکبر علی اللہ جو ہے اللہ پر تکبر کرنا،
یہ انسان کی جہالت اور سرکشی کا سبب بنا کرتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ پر اسی وقت تکبر کرے گا جب انسان کے دل میں کیا ہو، انسان کے دل میں سرکشی ہو اور انسان پرلے جردے کا جاہل اور احمق ہو۔ انسان کی جہالت اور اس کی سرکشی اللہ تعالیٰ پر تکبر کرنے پر آمادہ کر دیتی۔ نمرود کو ذرا دیکھیں، نمرود کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ لوگوں سے کہتا تھا اور اپنی قوم سے کہتا تھا کہ میں آسمان پر جا کر کے اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کروں گا۔ یہ ہے تکبر علی اللہ۔ فرعون کو ذرا دیکھیں، فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، رب ہے موسیٰ جس رب کی دعوت دے رہے ہیں ہم اس کا انکار نہیں کہتے، وہ بھی رب ہے لیکن سب سے بڑا میں ہوں، انا ربکم الاعلی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کی طرف دعوت دیا اور قوم کو سمجھایا، فرعون نے کہا کہ نہیں بالکل صحیح ہے، موسیٰ صحیح کہہ رہے، رب ہے، اوپر بھی رب ہے، لیکن انا ربکم الاعلی، تمہارا سب سے بڑا رب جو ہے وہ میں ہوں۔ یہ ہے اصل میں اللہ تعالیٰ پر تکبر کرنا۔ اسی لیے رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں سورہ غافر کے اندر، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یقیناً اچھی طرح سے یاد رکھ لو، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر تکبر کرتے ہیں، کیا تکبر؟ کہ اللہ تعالیٰ سے کی عبادت کرنے میں ہماری توہین، ہماری انسلٹ ہے، اللہ تعالیٰ سے کے سامنے تواضع انکساری کرنے اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں ہماری توہین ہے۔ ذرا سوچو، رب العالمین نے کتنا واضح کر دیا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک جو لوگ ہماری عبادت میں اپنی توہین سمجھتے ہیں، جو لوگ ہماری عبادت میں اپنی انسلٹ، ہم سے مانگنے، ہم سے ہماری فرما برداری اطاعت میں اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب ان کو ذلیل اور خوار کر کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ دیکھیے یہ تکبر علی اللہ ہے، انسان آپ کی بات ماننے سے تکبر نہیں کر رہا ہے بلکہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ پر۔ ذرا سوچیں، اللہ تعالیٰ پر بھی تفوق اور برتری حاصل کرنا آدمی چاہتا ہے کب؟ جب انسان کے دل میں تکبر آ جائے۔ انسان کی کیا حقیقت ہے، لیکن تکبر آ گیا تو تکبر اللہ تعالیٰ سے بھی برتری حاصل کر، اللہ پر برتری حاصل کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، نمرود نے کہا ہم اللہ تعالیٰ سے آسمان پہ جا کر کے جنگ کر کے آتے ہیں، اس کو ختم کر کے آتے ہیں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بادشاہ تو نہیں ہیں لیکن ان کے دل میں کچھ ایسا کبر، غرور، بڑا پن، مال و دولت کی بنا پر آ جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں اپنی شان نہیں سمجھتے بلکہ اپنی توہین اور اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں۔ اسی لیے رب العالمین نے ایسے متکبرین کے متعلق فرمایا، سورۃ النساء کی آیت، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، اللہ تو اتنی بڑی ذات ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جن کو اللہ نے اپنے کلمے کل سے پیدا کیا، جن کو زندہ آسمان پر اٹھایا،
وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور ملائکہ مقربون جو ہیں، وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہیں، جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے رہتے ہیں قریب، یہ لوگ کبھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں اپنی انسلٹ نہیں سمجھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنی شان اور اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس تکبر سے بچائے۔ 19واں پارہ سورۃ فرقان، 19واں پارہ سورہ فرقان آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ جب ان بت پرستوں کو، مکے کے مشرکین کو کہا گیا اسجدوا للرحمن، تم رحمان کا سجدہ کرو، تم رحمان کی عبادت کرو، تم رحمان کے فرما بردار بن جاؤ، وَمَا الرحمن، رحمان کس بلا کا نام ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے نام اسماء حسنہ رحمان الرحیم، رحمان کو کتنی توہین کے ساتھ کہتے ہیں وَمَا الرحمن، رحمان کیا چیز ہے جو ہم اس کا سجدہ کریں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مشرکین مکہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کا سجدہ کرو، تو کبر اور غرور، گھمنڈ میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں وَمَا الرحمن، رحمان کیا ہے جس کا میں سجدہ کروں، کیا اس کی ویلو ہے؟ اللہ اکبر، مٹی کا پتلا، مٹی سے بنا ہوا ایک ناچیز نطفے سے پیدا ہوا انسان اللہ کے بارے میں کہتا ہوں کیا چیز ہے، کیا حقیقت ہے، رحمان کی کیا ویلو ہے جو میں اپنی پیشانی اس کے سامنے ٹیکوں، میں اس کا فرما بردار بنوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ ان کے دلوں میں کبر تھا وَزَادَهُمْ نُفُورًا، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رحمان کا سجدہ کرو تو اور بڑے کافر بن گئے، اور نفرت کرنے لگے، اور ان کا کفر میں اضافہ ہو گیا۔ تو یہ پہلی قسم ہے 3 قسموں میں سے، تکبر علی اللہ، دوسرا تکبر یا تکبر کی دوسری قسم ہے تکبر علی الرسول، رسول پر تکبر کرنا، رسول کے مقابلے میں کبر اور غرور اور گھمنڈ کرنا۔ وہ کیسے؟ انسان کے دل میں، انسان کا نفس، انسان کا دل، اس کی سوچ، اس کی سمجھ، اس کے اندر یہ تصور خیال پیدا ہو جائے اپنے نفس کے بارے میں، اپنا نفس اپنے آپ کو اتنا اونچا، اتنا بلند بنا ڈالے کہ اب کسی بشر کے سامنے اطاعت و فرما برداری کی گردن جھکانا اس کے لیے باعث توہین ہو جائے۔ رسول کس لیے آتا ہے؟ رسول کس لیے آتے ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ رسول کی اطاعت اللہ تعالیٰ کے حکم سے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے لوگ رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ لیکن جب انسان کے دل میں کبر و غرور اور تکبر آ جاتا ہے تو انسان کو اس کے دل کا کبر اور غرور کسی دوسرے انسان کی بات ماننے میں رکاوٹ ڈال دیتا ہے، اس میں اپنی توہین سمجھنے لگتا ہے، پھر رسول کو ٹھکراتا ہے، رسول سے لڑتا ہے، رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں صرف کبر اور غرور کے وجہ سے۔
اسی لیے سورہ مومنون کی آیت جب اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون علیہم السلام کو رسول و پیغمبر بنا کر کے بھیجا تو ان کی قوم نے کیا کہا؟ انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم بات مانیں، کیا ہم ان کی تسلیم کر لیں بات ان دونوں آدمیوں کی جو ہمارے ہی جیسے انسان؟ دیکھیں قوم کے اندر، فرعونیوں کے اندر کبر اور غرور تھا کہ ہم اپنے جیسے انسان کی بات کیسے مانیں، حالانکہ کیسے دونوں کا معیار ایک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اپنا رسول و پیغمبر بنایا، چنا، منتخب کیا۔ باقی سارے لوگ ایک عام آدمی تھے، دونوں کا مقام ایک تو نہیں تھا، لیکن لوگوں کے دلوں میں کبر اور غرور تھا تو ایمان لانے اور بات قبول کرنے سے روک دیا۔ انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم لوگ مان لیں، بات مانیں، ایمان لائیں اپنے ہی جیسے دو آدمی اور دو بشر کو؟ کیا ہم میں ان میں فرق ہے؟ بلکہ ہم مالدار ہیں، وہ غریب ہیں، ان سے اچھے تو ہم ہیں۔ یہ ہے کبر رسول کے معاملے میں۔ اللہ اکبر۔ آپ قرآن پاک کو پڑھ جائیں، جب اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی قوم کے پاس رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا، آئے رسول و پیغمبر، تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ ان انتم الا بشر مثلنا، بھائی ہم کیوں آپ کی سنیں، ہم کیوں آپ کی اطاعت قبول کریں، ہم کیوں آپ کے سامنے اپنی گردن جھکائیں؟ ان انتم الا بشر مثلنا، کیا تمہاری حقیقت ہے صرف جیسے یہی ہو، جیسے ہم انسان ویسے تم انسان؟ رسول کی رسالت، اللہ تعالی کا بھیجا ہوا پیغام قبول کرنے سے لوگوں کو روک دیا، جبکہ دلوں میں کبر اور غرور پیدا ہوا۔ ان انتم الا بشر مثلنا۔ بلکہ سورۃ المؤمنون کے اندر تو اللہ رب العالمین نے یہاں تک بیان فرمایا کہ بڑے لوگ جو ہوتے تھے، سردار، اور رسول کے سامنے اپنی گردن جھکانے کے لیے تیار نہیں، رسول کا پیغام، رسول کی دعوت قبول نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالی کے رسول جو پیغام لے کر کے آئے تھے اس پیغام کے قبول کرنے میں اپنا نقصان اور خسارہ سمجھ رہے تھے۔ آیت پر غور کریں، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر اپنے ہی جیسے لوگوں کی بات ماننے لگو گے، جو کہتے ہم رسول ہیں، اللہ کے رسول بن کر کے جو کہتے ہم آئے ہوئے ہیں، یہ ہمارے تمہارے جیسے انسان ہیں، اگر اپنے جیسے انسانوں کی بات ماننے لگیں گے تو اذا لخاسرون، تب تو ہم بڑے نقصان اور خسارے میں پڑ جائیں۔ کیوں؟ سب سے پہلے تو یہی کہے گا سود نہیں لو، اور بغیر سود کے کاروبار کیسے چلے گا ہمارا؟ سب سے پہلے تو حرام چیزوں کو، ارے یہ حرام، یہ حرام، یہ ناجائز، یہ سب کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو ان کی بات ماننے میں ذرا دیکھو، اپنے سے سوچ لو اچھی طرح سے، صاف واضح ہے کہ ان کی بات ماننے میں نقصان ہی اٹھانا پڑے گا۔ یہ کہہ کر کے سردار لوگ قوم کو برباد کر دیتے تھے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، حالانکہ بہت فرق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں اربوں انسانوں میں سے ایک بندے کو
ایک ہی بندہ اللہ تعالیٰ کے معیار پر اترا جس کو اپنی رسالت و نبوت کے لیے منتخب کیا. لاکھوں میں ایک، کروڑوں میں ایک بندہ. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نگرانی میں رکھا، اس کی تربیت دی. اسلام سے پہلے، نبوت سے پہلے بھی ہر قسم کے گناہوں برائیوں سے بچایا، اس کی حفاظت کیا. کوئی ان کے زندگی کے کسی ریکارڈ پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا کہ یہ انہوں نے گناہ کا کام کیا. بہت اونچا مقام مرتبہ. لیکن جب قوم کے دل میں کبر اور غرور ہے تو دیکھیں کیسے کہتے ہیں وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. اگر اپنے ہی جیسے انسان کو رسول مان کر کے ان کی اطاعت کرو گے، ان کی بات مانو گے، تب تو تم کو بہت ہی زیادہ نقصان اور خسارے میں پڑ جانا پڑے گا. وَقَالُوا الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا. یہ بھی سورۃ فرقان کی آیت نمبر 21. ذرا دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو ایمان لانے پر جس چیز نے روکا وہ نبی پر کبر اور غرور ہے. وقال الذين لا يرجون لقاءنا. اور جن لوگوں نے، جو لوگ ایمان نہیں رکھتے تھے، انہوں نے کیا کہا لولا انزل علینا الملائکۃ، اگر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کر دے، او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیں تب ان کے بارے میں کچھ سوچیں گے. اللہ اکبر. اللہ نے نبی کو معجزہ دیا، نہیں مانیں گے. فرشتے آئیں یا اللہ آسمان سے چل کر کے آئے، ہم کو بتائے کہ ہاں ہم نے اپنا رسول بنایا، تب ان کو مانگے. اللہ کی بات ماننے میں، نبی کی تصدیق کرنے میں اتنا بڑا کبر اور غرور، اس قدر اللہ تعالیٰ کی توہین. اللہ آئے ہم کو بتا کے جائے، اللہ آ کر کے پہلے اعلان کرے کہ ہاں ہم نے ان کو رسول بنایا، تب ان پر ہم ایمان لائیں گے. اللہ فرماتے کیا ہے لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، انہوں نے بڑا کبر اور غرور پیدا کر رکھا تھا اپنے دلوں کے اندر. اللہ. فرعون نے کیا کہا وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. سورۃ قصص کے اندر موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر کے آئے، فرعون اور اس کی قوم کو ایمان کی دعوت دیا، اسلام کی طرف بلایا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پیش کیا، تو فرعون نے کیا کہا؟ اللہ کیا فرماتے ہیں ایمان نہ لانے کی اور موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے اور ایذا پہنچانے کا سبب کیا ہے؟ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے آ جانے کے بعد موسیٰ پر تکبر کیا فرعون نے موسیٰ پر تکبر کیا، اور خود فرعون کے ساتھ اس کی قوم نے بھی موسیٰ پر تکبر کیا. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. بلا وجہ فرعون اور اس کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام پر کبر اور غرور کیا، تکبر کیا. اللہ. اس لیے کہتے ہیں امام وہب ابن منبہ یہ بڑی پیاری بات نقل کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ پرانی آسمانی کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا، یہ بڑا دلچسپ قول ہے ان کا. کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا فرعون آمن وَلَكَ مُلْكُكَ. اللہ اکبر. فرعون، اللہ نے ہم کو رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے، صرف تمہیں اتنا کرنا ہے کہ تم توحید پر آ جاؤ، ایمان قبول کر لو، اپنی حکومت تم کرتے رہو، تمہاری حکومت چھینی نہیں جائے گی. اور کیا چاہیے تھا بھائی؟ آمین وَلَكَ مُلْكُكَ، ایمان لا لو،
تم اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتے ہو، یہ غلط ہے۔ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کو اپنا خالق اور مالک سمجھو، اور مجھے اللہ کا نبی اور پیغمبر سمجھ لو۔ میں جو کہوں اس کو کر لو بس، اور میں کیا کہوں گا، اللہ ہمیں جو پیغام پہنچائے گا وہ رب کا پیغام تمہیں پہنچاؤں گا۔ اپنے رب کا فرما بردار ہو جا، لیکن رب کا پیغام میرے ذریعے پہنچے گا، میرا رسول مان لے ہم کو۔ باقی رہی بادشاہت، حکومت، یہ پورے ملک کی حکومت تیری اپنے ہاتھوں میں رہے گی۔ ہمیں نہ بادشاہ بننا ہے، نہ تیرا ملک چھیننا ہے، نہ وزیر بننا ہے، نہ ہمیں کچھ چاہیے، بس ایمان کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، حکومت اپنے ہاتھ میں تو رکھ۔ فرعون کہ اس سے زیادہ آسانی اور کیا ہو سکتی تھی بھائی؟ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کیا رحم کرتا فرعون پر؟ لیکن فرعون موسیٰ کلیم اللہ کی بات کو نہ قبول کیا، بلکہ فشاور حامانا، حامان جو اس کا مشیر کار تھا، بڑا نمبری، حامان سے مشورہ کیا۔ حامان موسیٰ کہہ رہے ہیں بات وہ بھی بڑی اچھی ہے، کیا خیال ہے تمہارا؟ حامان نے کہا کیا؟ فرعون نے کہا موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہاری حکومت اور بادشاہ سے ہم کو کچھ نہیں لینا دینا، ابھی بھی تم بادشاہ ہو، اگر تم کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤ گے، توحید قبول کر لو، رسالت پر ایمان لا لو، تو یہ حکومت تیرے ہی ہاتھ میں رہے گی، تیری حکومت میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ اللہ اکبر، بات بڑی اچھی۔ لیکن فرعون نے اس کا دماغ، حامان نے اس کو ایسا مشورہ دیا، کہا کہ آقا آپ کے سمجھ سے تو موسیٰ کی بات بڑی اچھی ہے، لیکن آپ ذرا غور کریں اس میں کتنی خطرناک بات ہے۔ فرعون نے کہا وہ کیا؟ اب سنیں، کہنے لگا بینما انت رب تعبد اذا صرت عبدا تعبد۔ آقا آپ اس وقت سب کے رب ہیں، یہ پورے مصر کی رعایا آپ کی عبادت کر رہی ہے، اتنا اونچا مقام مرتبہ آپ کا۔ کہتا ہے بینما انت رب تعبد، ابھی ایک زمانے سے آپ سب کے رب ہیں، آپ سب کے معبود ہیں، پوری رعایا، پورے مصر کے لوگ آپ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اذا صرت عبدا، اور جب تم اللہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لو گے، پھر تم رب نہیں رہو گے، بلکہ تمہیں کیا بننا پڑے گا؟ بندہ بننا پڑے گا۔ اور جب تم بندہ بن جاؤ گے تو تمہیں اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی، اب معبود نہیں بن سکتے۔ دیکھیں تمہارا کتنا مقام گھٹا دیا جائے گا۔ فرعون نے کہا ہاں اچھا ہوا تم سے مشورہ کر لیا، بڑا پیارا مشورہ بتایا تو نے۔ کم وقت پھر اپنی جگہ پر اٹل رہا اور اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا فرما بردار بنانے کے لیے آمادہ نہ ہوا۔ رب العالمین نے فرمایا اسی نے وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، فرعون اور اس کی پوری رعایا نے بلا وجہ زمین پر کبر اور غرور سے کام لیا اور موسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا پیغام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے رسول و پیغمبر بنا کر کے بھیجا، اور جب آپ نے مکے والوں کو اعلان کیا کہ اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول و پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے، ہماری اتباع کرو، ہماری بات کو مانو، اس وقت قریش نے بھی یہی کہنا شروع کیا تھا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم۔ صاحب یہ یتیم تھے، بکریاں چرانے والے تھے، مکے میں سب سے غریب تھے، اگر اللہ تعالیٰ اتنا اونچا مقام و مرتبہ دے رہا تھا کسی کو رسول و پیغمبر بنانے کے لیے تو یہ یتیم ہی ملا تھا۔ مکے اور طائف کے اندر ایک بہت بڑا مالدار آدمی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو رسول بنانا تھا تو اس کو بنائے ہوتے جو مالدار تھا۔ اس فقیر اور یتیم کو رسول بنانے سے کیا ملنے والا؟ اللہ اکبر! یہ کتنا بڑا کبر تھا بت پرستوں کے دلوں میں۔ اور یہ کون سا کبر تھا؟ کبر
رسول یعنی رسول کے سامنے اطاعت اور فرما برداری کی گردن جھکانا یہ اپنی انسلٹ اور توہین سمجھی جائے. انسان اپنے دل میں اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے لگے, اس کا نفس اس کو اتنا بڑا بنا دے کہ رسول کی سنتوں پر, رسول کی لائی ہوئی شریعت پر, رسول کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی توہین سمجھے. جدھر فرعون کو بھی آپ نے دیکھا, اللہ اکبر, کیا کہا, لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. طائف اور مکہ, ان دونوں میں ایک بہت بڑا آدمی تھا جس کا نام کہا جاتا ولید ابن المغیرہ, ولید ابن المغیرہ, یا دوسرا نام بتایا جاتا ہے ابو مسعود ثقفی. میرا زیادہ مورخین کہنا ہے ولید ابن المغیرہ. یہ سب سے زیادہ مالدار اور اسی کے زیادہ کاروبار تھے ولید ابن المغیرہ کے. تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے بات اس کی مانی جائے جس کے پاس مال زیادہ ہو, جو بڑا ہو. تو اگر اللہ تعالی رسول بنانا چاہتا تھا تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ ان کو رسول نہ بناتے, بلکہ رسول کس کو بناتے. ایک طرف تو سارے نبیوں کا سردار, اور بنایا کس کا, ہمارے قوم میں جو سب سے بڑا غریب اور یتیم ہے. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ نبی بنائے تو مالدار ہی کو بنائے, غریب لوگ کسی چیز کا مستحق نہیں ہو سکتے. اللہ رب العالمین اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ, تم تو مال دیکھتے ہو لیکن پوری دنیا میں رسالت کا مستحق کون ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. صرف ظاہری چیزوں نہ دیکھو. آخر عبداللہ بن مسعود نے نہیں کہا, سوچو ذرا سا, کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انسان آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے آخری دنیا تک جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے, اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے دلوں کو دیکھا. کس کو دیکھا بھائی؟ دلوں کو دیکھا. فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں میں جتنے انسان تھے سب کے دلوں میں کو اللہ نے دیکھا تو سب سے اچھا دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. پھر اللہ تعالیٰ نے واختار لرسالتہ, اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنانے کے لیے محمد کو منتخب کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جانتا ہے کہ ہاں نبی بن, ایسا نہیں کہ ہاں نبی بھی بنائے تو انتخاب کروائے تمہارے یہاں, اور انتخاب میں جیتتا کون ہے؟ ملک کا جو سب سے بڑا بدماش ہوگا وہی سب سے زیادہ ووٹ پا کر کے حاضر. اللہ تعالیٰ نبی بنانے کے لیے نہ فرشتوں سے مشورہ کرتا ہے, نہ جنوں سے کرتا ہے, نہ انسانوں سے کرتا ہے. اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ کو زیادہ معلوم ہے کہ ہاں رسالت کا مستحق کون ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا والوں کے دلوں کو دیکھنے کے بعد سب سے اچھا دل جو پایا تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. لیکن مکے کے لوگ کیا کہتے ہیں, صاحب یتیم غریب اور مکے کے پہاڑیوں پر مزدوری لے کر کے لوگوں کی بکریاں چرانے والا اور سارے نبیوں کا سردار, اور قرآن پاک اس پر نازل ہو آسمانی کتاب, اللہ اپنا رسول ان کو بنائے, کیا تک ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو رسول بنانا ہوتا تو کس کو بناتا؟ طائف اور مکے کے میں جو سب سے بڑا مالدار ہے. یہ کون کہتا ہے بھائی؟ وہی جس کے دل میں کبر ہو, جو اپنے آپ کو بہت بڑا. اللہ آج سے تقریباً میرا خیال 2.5 سال ہو رہے ہیں, کسی کافر ملک کے ایک بڑے ذمہ دار نے کہا تھا اللہ اکبر. ذرا سوچو, یہ آج بھی موجود رہتا ہے. اللہ پر بھی تکبر کر رہا ہے آج انسان, رسول پر بھی تکبر کر رہا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ آج نہیں, آج بھی اس کی ضرورت ہے. واضح مثال ذرا دیکھو, واضح مثال. اللہ اکبر. آج سے 2.5-3 سال پہلے ایک شخص نے کیا بیان دیا تھا, اللہ تعالیٰ نے عربوں کو پٹرول دے کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے.
سنا ہوگا آپ لوگوں نے، کچھ لوگوں کو یاد بھی ہوگا. ہاں دیکھا اتنی بڑی بات، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ اگر عقل مندی سے کام لیتا تو پیٹرول اربوں کے بجائے ہم کو دیا ہوتا. یہ کوئی معمولی سے ضرورت ہے؟ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. کس چیز نے آدمی کو آمادہ کیا کہ رسول کی شان میں گستاخی کرنے کی سزا جو ہے یہ کوئی کالا قانون ہے، کوئی عقل مندوں کا قانون نہیں ہے. سنا ہوگا تو جلدی کی بات ہے نا بھائی، کس کو بھول رہے ہیں؟ یہ تو بالکل تازہ و تازہ ہے نا. یہ کون سی چیز ہے، کون سی چیز ہے جو انسان کے دل میں کون سی چیز ہے جو اللہ کے قانون اور نبی کے قانون کو نا انصافی کا قانون قرار دیا جائے اور یہ کہے کہ یہ بیوقوفی کا قانون ہے، کوئی عقل مندوں کا قانون؟ کون سی چیز ہے؟ صرف وہی کہے گا جس کے دل میں کبر اور غرور ہوگا. یہ کوئی معمولی سے جرم نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود سمجھے بھائی اس کا کیا قصور تھا، آدمی یہی کہے گا. اس موقع پر ذرا سوچو. بتا رہا تھا کہ مکے کے لوگوں نے کیا کہا، ولید ابن مغیرہ کو رسول بنانا چاہیے تھا. اللہ نے غلطی کی، کس کو رسول بنا کر کے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ اکبر. اس طرح سے میرے بھائیوں تکبر کی دو قسمیں، ایک تکبر علی اللہ اور دوسرا تکبر علی الرسول. تیسرا تکبر کی تیسری قسم تکبر علی الناس، یعنی لوگوں پر، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ تکبر کا معاملہ کرنا، لوگوں پر تکبر کرنا، لوگوں پر تکبر کرنا. اب آپ سوچتے ہوں گے اللہ پر تکبر انسان نہ کرے، رسول پر تکبر نہ کرے، باقی یہ سب ہمارے ہی جیسے، ان پر تکبر کیوں کرے؟ بظاہر بہت سے معمولی چیز نظر آتی ہے، لیکن یہ تکبر کی تیسری قسم کوئی معمولی قسم نہیں ہے، معمولی تکبر نہیں ہے، یہ بھی بہت ہی بدترین جرم ہے. گرچہ پہلی قسم تکبر علی اللہ اور تکبر علی الرسول کے بعد اس کا درجہ ہے، لیکن خطرناکی میں یہ تکبر بھی کم نہیں ہے. لوگوں پر تکبر کرنا، لوگوں پر تکبر کرنا کیسے؟ وہ کیا ہے؟ لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو لوگوں سے بڑا سمجھنا، اپنے سامنے کسی کو کوئی حقیقت نہ ہو، کسی کے ذات کی، کسی کی شخصیت کی، کسی کے علم کی، کسی کے مال کی، کسی کے رائے کی کوئی ویلو نہ ہو. ہر چیز پر اپنے آپ کو بڑا سمجھے. جس کو کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں میں پناہ آ جانا، میں پناہ آ جانا، بس. جس کو فارسی میں کیا کہتے ہیں، ہم چنی دیگرے نیست. فارسی کا مقولہ ہے بالکل تکبر کا تجا، ہم چنی دیگر، ہم جیسا کوئی نہیں، ہم چنی دیگرے نیست، ہم جیسا کوئی نہیں، بس جو ہے ہم ہیں. یہ ہے تکبر علی الناس، اور یہ بھی نہایت خطرناک عمل ہے. دو وجہ سے یہ بھی بہت ہی خطرناک ہے. نمبر ایک، اس کو غور سے سمجھیں گے تبھی سمجھ میں آئے گی. لوگوں کے ساتھ تکبر کرنا، ہو سکتا ہے آپ کو مال کے ذریعے تمام لوگوں سے بڑا بنایا ہو، اب آپ بس یہ سب بیکار قسم کے لوگ اپنے مقابلے اب کسی کو نہ سمجھیں، آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں، ان کو حقیر اور ذلیل سمجھیں. اللہ اکبر. ہمیں حدیث یاد آئی، حضرت سعد بن ابی وقاص، اللہ اکبر، یاد رہے. اس حدیث کو سن لینے کے بعد انسان کبھی انسان پر تکبر کرنے کی ہمت ہی نہیں کرے گا، بشرطے کہ قلب سلیم ہو. ہاں، قلب سلیم ہو. یہ صحیح ستہ میں کئی کتابوں میں روایت ہے. آپ حضرات جانتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا اونچا مقام ہے، عشرے مبشرہ میں سے ہیں، السابقون الاولون میں سے ہیں، اور بہت بڑے بڑے ان کے کارنامے ہیں.
ایک دن نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور بہت سارے لوگ ہیں، گفتگو شروع ہوئی تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس انداز سے گفتگو کی کہ اب ہمارے برابر کون ہو سکتا ہے، ہم نے ہجرت کیا، ہم پہلے ایمان لائے، جان مال کی ہم نے قربانیاں دی، ہم نے ایسی ایسی جہادیں کی، یہی بدلے، اب دوسروں کی کیا حقیقت ہمارے سے؟ اللہ اکبر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کچھ اس انداز سے گفتگو کر رہے تھے، نبی علیہ السلام نے سعد بن ابی وقاص کو روکا، سعد تم کو معلوم ہے، تم کو معلوم ہے تم اپنے ان نیک اعمال کی بنا پر اپنے آپ کو بہت بڑا، غیروں کو چھوٹا سمجھ رہے ہو، اے سعد تم کو معلوم ہونا چاہیے انہی مسکین بندوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عبادت، اپنے اخلاص، اپنے تقوی، اپنی پرہیزگاری کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا اتنا اونچا مقام و مرتبہ بنا رکھا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پوری کر دیتا ہے۔ پھر دوسری بات کیا ہے؟ اے سعد تم نے یہ کیسے سمجھا کہ ہاں تمہارے علاوہ کسی کی کوئی حقیقت نہیں ہے؟ تمہیں معلوم ہے انما تنصرون وترزقون، انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے قوم میں، مسلمانوں میں یہ غریب، مزدور، مسکین جو ہیں، انہی کی نماز اور انہی کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ میدان جنگ میں تم جہاد کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ انہی کی برکت سے تمہاری مدد کیا کرتا تھا، تمہارا جو رزق ملتا ہے تمہیں انہی غریبوں کی دعاؤں کی برکت سے تمہیں رزق ملا کرتا۔ دیکھا آپ نے؟ ذرا سوچو ہم اپنے آپ کو کیسے کسی کو بڑا سمجھیں۔ بلکہ ایک حدیث اور سنا دے، مسند احمد بن حنبل کی، انشاءاللہ کبھی تفصیل سنائیں گے، کتنا بڑے آپ بن جائیں، مال، علم، تقوی، پرہیزگاری، لیکن کبھی اپنے اندر بڑا پن نہ آنے دیں، اور اب سامنے والے کو جو آپ کی طرح عمل نہ کیا ہو آپ کی نگاہ میں، اس کو کبھی حقیر اور معمولی نہ سمجھیں۔ بس یہ حدیث کافی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند میں، ابن اور بہت سارے لوگ ہیں، کئی مقام پر احمد بن حنبل نے نقل کیا، اللہ اکبر، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، اللہ اکبر، کتنا اونچا مقام ہے ابو عبیدہ ابن الجراح، اللہ، ان کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر میں بغیر مشورے کے اپنے مرضی سے کسی کو اپنے پاس، اپنے زمانے میں مرنے کے پہلے پہلے، روح قبضہ کرنے کے پہلے پہلے بغیر مشورے کے کسی کو خلیفہ بناتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ابو عبیدہ ابن الجراح کو خلیفہ بناتا، کسی کو نہ بناتا، نہ عثمان کو بناتا، نہ علی کو بناتا، نہ عبد الرحمن بن عوف کو بناتا، کس کو بناتا؟ ابو عبیدہ اپنے بھائی کو بناتا۔ اور سن لو، کہتے ہیں سن لو کیوں بناتا، اور قیامت کے دن اگر حشر کے میدان میں اللہ تعالی ہم سے پوچھتا کہ اے عمر، امت میں اتنے لوگ تمہارے بعد تھے لیکن تم نے ابو عبیدہ کو جو خلیفہ بنایا بغیر مشورے کے، تو میں کہہ دوں اے اللہ، آپ نے اپنے نبی کی زبان مبارک سے بشارت ہم لوگوں کو سنوا دیا تھا کہ پوری امت میں سب سے بڑا امانت دار ابو عبیدہ ابن الجراح ہے، تو وہ خلافت کے لیے سب سے بڑا امانت دار تھا، آپ نے کہا اس لیے میں نے اس کو خلیفہ۔ اللہ اکبر، اتنا اونچا مقام و مرتبہ ابو عبیدہ ابن الجراح کا۔ لیکن ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہنے یا رسول اللہ احد خیر منا اسلمنا وجاہدنا معک، یا رسول اللہ آپ نے جیسے اسلام کی دعوت دیا بغیر کسی تعمل و تاخیر کے ہم اسلام لا لیے، آپ نے جہاد کا حکم دیا، آپ کے ہمراہ مل کر کے ہم نے کافروں سے جہاد کیا، کیا
اب ہم سے بھی کوئی افضل ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. حقیقت دیکھی جائے تو واقعی کوئی ابو عبیدہ سے افضل نہیں ہو سکتا. لیکن انسان کتنا بھی افضل ہو اپنے آپ کو افضل نہ بنائے اور لوگوں کو اپنے سے حقیر نہ سمجھے. پوچھ لیا یا رسول اللہ احدنا افضل منا، کیا ہم سے افضل بھی کوئی ہوگا؟ ہمارے تو اتنے کارنامے، ہم نے تو یہ پاپڑ بیلے اسلام کی خاطر، آپ کے خاطر. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا ذرا سنو. اللہ اکبر. ہاں ابو عبیدہ، ہاں تمہارے بعد کچھ لوگ آئیں گے بغیر ہم کو دیکھے مسلمان ہو جائیں گے، ان کو تم سے بھی زیادہ بڑھے ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر. حالانکہ قیامت تک آنے والا کوئی انسان صحابہ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں، تاکہ آئندہ کبھی ابو عبیدہ یہ سوچے ہی نہیں کہ ہاں بھائی ہم سب سے اب جیسے آج سوال اللہ سے فرمایا نہیں، تمہارے بعد آئیں گے وہ ایمان لائیں گے، ہم کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا، وہ ایمان جو لائیں گے وہ تم سے بھی بڑھے ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر. یعنی ایک معاملے کے اندر دیکھ کر کے ایمان لانا، بغیر دیکھے ایمان لانے، دونوں بہت بڑا فرق ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اس موقع میں فوراً ابو عبیدہ بن جراح کو ٹوک دیا تاکہ آدمی کبھی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم فلاں سے افضل ہیں. اللہ تعالیٰ اس برائی سے بچائے. تو یہ تکبر علی الناس کی پہلی شکل کیا ہے؟ آپ لوگوں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، اور بڑا سمجھنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اپنے سے حقیر اور بس ان کی کوئی سب بیکار لوگ ہیں، نہیں حقیر نہیں سمجھو. پتہ نہیں اس میں کون اللہ تعالیٰ کا ولی ہو، ہاں پتہ نہیں کون سے کتنا اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار ہو، ہم نہیں بتا سکتے. اس لیے اللہ پر چھوڑ دیا جائے. کبھی افضل اپنے سے بظاہر چھوٹے لوگوں کو معمولی حقیر نہ سمجھے، ذلیل نہ سمجھے. کیوں بھائی؟ اصل میں کبریائی اور بڑائی صرف کس کے لائق ہے؟ اللہ کے لیے. اس لیے حدیث قدسی اللہ نے کیا فرمایا؟ العظمت ازاری والکبریاء ردائی. کیا فرمایا اللہ رسول نے؟ حدیث قدسی ہے، العظمت ازاری والکبریاء ردائی. اے لوگو عظمت، ہاں عظمت اور بڑا پن سمجھو یہ میری لنگی، میری ادار ہے. والکبریاء ردائی، اور بڑائی یہ میری چادر ہے. پتہ چلا کہ کبریائی اور بڑائی کس کی صفت ہے حقیقت میں؟ اللہ کی. حدیث قدسی العظمت اداری والکبریاء ردائی. اللہ تعالیٰ فرماتے اے لوگو، عظمت جو ہے وہ میری ازار ہے اور کبریائی ہماری چادر ہے. فمن نازعنی فیہما قسمتہ. اب اگر دنیا کا کوئی انسان ہماری ادار اور ہماری چادر میں ہاتھ لگایا تو اس کو ہم نیست و نابود کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کسی کو برا نہ سمجھا جائے، معمولی نہ سمجھا جائے. نمبر 2 یعنی یہ تیسرا جو ہے، تیسری قسم کبر علی الناس، میں نے کہا 2 وجہ سے بڑی خطرناک. ایک تو سمجھ گئے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی جو صفت عظمت اور کبریائی ہے بندہ اپنے اندر پیدا کر رہا ہے، اور یہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے اپنے آپ کو کسی سے بڑا سمجھ کر کے لوگوں کو حقیر نہ سمجھے. اور دوسری بڑی خطرناک چیز کیا ہو جاتی ہے میرے بھائیوں؟ وہ بڑی خطرناک ہے. وہ کیا؟ کسی انسان کے منہ سے اچھی سے اچھی بات بھی سن کر کے تکبر قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے. آپ کسی کے ٹوکنے پر، کسی کے بتانے پر آپ اپنی اصلاح نہیں کریں گے. آپ غلطی کر رہے ہیں، قرآن کی آیت اگر کسی بندے نے پیش کیا، نبی کی سنت کسی نے پیش کیا، تو آپ کے دل کا کبر اور غرور ہے یہ کون ہوتا ہے ہم کو ٹوکنے والا؟
ہمارے جیسے انسان ہم کو نصیحت کرے فوراً انسان انکار کر دیتا ہے. اسی لیے سنا ہوگا صحیح مسلم کی حدیث، ایک صاحب نبی علیہ السلام کے ساتھ کھانے لگے تو دائیں ہاتھ کے بجائے کس سے کھایا؟ بائیں ہاتھ سے. آپ ارشاد اللہ تاکل بشمالک، میاں خبردار بائیں ہاتھ سے نہ کھا، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ. کیوں؟ اس سے شیطان کھاتا ہے. تو اس نے اصلاح کرنے کے لیے کیا کہا؟ لا استطیع، میری عادت نہیں ہے. اللہ اکبر، نبی کا فرمان، نبی کا حکم، اور اس سامنے والا کیا کہتا ہے؟ ہماری عادت نہیں ہے کھانے کی دائیں ہاتھ سے، ہمیشہ تو بائیں ہاتھ سے کھاتا چلا آیا ہوں. راوی کیا کہتے ہیں؟ فما مرعہ الا الکبر، نبی کا حکم سن کر کے قبول کرنے سے جس برائی نے اس کو روک دیا اس کے دل کا تکبر تھا. آپ نے کیا ارشاد ہے؟ ولم تستطع، اب اگر آج تم نہیں اصلاح کرتے، ہمارا حکم ٹھکرا دے رہے ہو، تو آئندہ اب کبھی تمہیں توفیق بھی نہیں ملے گی. صحابہ کہتے ہیں ساری زندگی بائیں ہاتھ سے کھایا، کبھی دائیں ہاتھ سے کھانے کی توفیق نہیں مل سکی. اسی لیے نبی علیہ السلام نے تکبر کی تعریف کیا بیان کی؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس. کبر، یہ صحیح مسلم کہتے ہیں، الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر یہ ہے اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھے مکان میں رہنا، اگر دل میں بڑا پن نہ آئے، دل میں بڑائی نہ آئے تو یہ کوئی عیب کی چیز نہیں، یہ تکبر نہیں. تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر یہ ہے کہ انسان کے سامنے حق آئے، حق کو ٹھکرا دے، اور وغمط الناس، اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا. اللہ کے رسول نے تکبر کی یہ تعریف کی، حق کو ٹھکرا دینا. جس نے بھی حق پیش کیا قبول نہیں کر، کیوں؟ ان کی یہ ہم کو نصیحت کرنے والا، یہ ہمارے جیسے آدمی. ہاں اللہ اکبر، حق قبول کرنے سے انکار کر دے اور لوگوں کو اپنے سے حقیر و ذلیل سمجھنا. یہ تینوں قسمیں ہیں حسد کی، کبر کی. اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچائے. اور آج یہ موضوع جو چل رہا تھا، گناہوں اور برائیوں کے تین اصلی کیا تھے؟ وصول اور بنیاد اور جڑیں ہیں، وہ تینوں آج مکمل ہو گئی. یہ پہلا حسد ہے، دوسرا گناہ حرص ہے، اور تیسرا کبر اور غرور ہے. اللہ تعالیٰ ان تینوں گناہوں سے بچائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. یہ کوئی سوال آیا ہوا؟